اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے مرزا صاحب کی ثبوت کے ساتھ ان کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس کے حوالے سے جو ہم یہ سمجھتے ہیں جو ان کا رد ہے وہ آپ کے سامنے کریں گے۔ تو پہلے آپ یہ تھوڑے سا ان کا بیان ملاحظہ کیجئے، اور پھر اس کے بعد میں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ایک ترجمہ کیا قرآن حکیم کا، اور اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ ان کی نسبت کی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ ان کے والد صاحب نے عثمانی لکھا۔ بہت بڑے دیوبند کے عالم دین تھے، اور بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا، شبیر احمد عثمانی صاحب نے۔ اب ان سے بڑا تو کوئی تخصص فی الحدیث فی الفقہ فی تفسیر نہیں ہو سکتا۔ ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جب سورہ لقمان کے اندر ذکر آیا نا کہ بچے کی جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے، سورۃ البقرہ میں ذکر آیا، سورۃ الاحقاف میں پریگنینسی پلس دودھ چھڑانے کی عمر کا 30 ماہ کا ذکر آیا۔ اس کے اوپر میں الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اور یہاں پہ میں سے بتاؤں کہ اس کی تفسیر میں سورہ لقمان کی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے تو بچے اب اس میں مرزا صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری طرف ان کی بات کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ جب کسی قوم کا بڑا آ جائے تو اس کا اکرام کرو۔ یعنی اب یہ روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ اب ایک طرف یہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ قائد اعظم نے ان سے جھنڈا لہروایا اور بڑے عالم تھے، اس کے بعد ان کی تذلیل کر رہے ہیں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تعلیم کے خلاف کر رہے ہیں۔ دوسری بات پھر آپ ملاحظہ کیجئے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ اب اس دوسری بات میں یہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ اس میں لکھ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، اور انہوں نے اس کو لے کر اعتراض کیا۔ حالانکہ یہی جملہ میں مرزا صاحب سے کہنا چاہوں گا، یہی جملہ ان کی دیانتداری کی دلیل ہے۔ وہ اس طرح کہ جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور صحابہ اکرام کی تعلیمات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر فتویٰ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ادری نصف العلم، اگر کسی معاملے کے متعلق آپ نہیں جانتے اور یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا تو یہ آدھا علم ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من علم الرجل ان یقول لما لا يعلم اللہ اعلم، جی یعنی اگر کوئی شخص، یعنی علم میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص یوں کہہ دے کہ بھئی مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اب ایک طرف ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بھی علم ہے کہ میں نہیں جانتا، اور دوسری طرف مرزا جہلمی صاحب اسی کو لے کر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ غلطی پہ کون ہے۔ اب مزید ان کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید امام حنیفہ کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا، کیونکہ حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ حدیث میں بخاری مسلم میں آیا کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ 2 سال ہے جو قرآن میں بیان ہوا۔ یعنی قرآن کی آیت بھی آ جائے تب بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بزرگوں سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہے 2 سال، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، یعنی دونوں ٹھیک ہو گئے، یعنی قرآن بھی ٹھیک ہو گیا، ان کے بزرگ بھی ٹھیک ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ جو انہوں نے لیا، ایک طرف بڑے ادب سے نام لے رہے ہیں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، کہ امام صاحب کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی۔ تو جناب مرزا صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ایک بات کر لیجئے، جی یا سراسر سنگ یا سراسر موم ہو جائے، یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے، اور میرا موقف یہ ہے کہ وہ نہیں مانتے تھے، فتویٰ لگا دیجئے۔
یا پھر آپ کہیے کہ وہ جانتے تھے. تو اس وجہ سے میں حفظہ اللہ کہہ رہا ہوں, ان کا ادب و احترام کر رہا ہوں. اب کفار کے بارے میں تو جو کافر ہیں جیسے مرزائی واضح طور پہ فتویٰ دیتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی یہ اس طرح تھے وہ اس طرح تھے. تو آپ ایک موقف کو اپنائیے, اور آپ خود منافقت کر رہے ہیں. ایک طرف حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں اور بڑے ادب سے نام لے رہے ہیں, دوسری طرف قرآن و حدیث تو ان کے سامنے کوئی شے ہی نہیں تھی. تو منافق کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا. تو ایک طرف آپ بیچ میں کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے برا بھی نہ کہے اور میں سب سے برا بھی کہہ لوں, تو ایسے کام نہیں چلے گا. ایک طرف ہو جائیں, یا تو یہ مانے کہ یہ حضرات قرآن و حدیث کو مانتے تھے, یا پھر آپ صاف کہہ دیں کہ بھئی میری طرف سے فتویٰ یہ ہے یا میرا موقف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے لہذا سب پر فتویٰ لگا دیں. ایک طرف آ جائیے, دیانتداری کا تقاضا یہ. وہ کہتے تھے کہ ان کو غلطی لگی یا ان کی طرف غلط فتویٰ منسوخ ہو گیا, یہ بھی کہہ سکتے تھے, ان کو بھی بتا سکتے تھے. دونوں طرف کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے, بزرگوں کو بچانے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے کہ ان تک بات نہیں پہنچی یا ان کی بات ہم تک غلط پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں, جو فقہ قرآن کے خلاف فتووں کو جسٹیفائی کرے, ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے, جو قرآن کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے سامنے بخاری اور مسلم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا گا. بات جناب مشورہ دے رہے ہیں کہ اس طرح کر لیتے تو کیا ہو جاتا. میں یہ عرض کروں گا کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے قیمتی مشورہ دینے کا شکریہ. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے چیلوں کے سامنے جو بات کر رہے ہیں, جن کو الف بے کا نہیں پتا, آپ کو خود عربی پڑھنا نہیں آتا, ٹھیک ہے, صحیح طرح عربی کی عبارات احادیث کی آپ کے جتنے بھی حوالے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب آپ ان کو اردو میں ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو چیلے ان کو بھی پتہ چل جائے اور آپ کے لیے بھی پڑھنا آسان ہو. عربی پڑھ کے دکھائیں. جب آپ کو خود عربی نہیں پڑھنی آ رہی, اور ان جو بیچارے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جی ان کو کیا پتہ. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پہلے جو دیوبند مکتب فکر کے اس وقت کے علماء موجود ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہہ دیا, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. آپ ان کے سامنے جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے سامنے کہہ کر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ تو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے, میں قرآن و حدیث کو مان رہا ہوں, تو بھائی یہ غلطی کر رہے ہیں. اس لیے آپ قیمتی یہ مشورہ نہ دیں کہ وہ یوں کر لیتے وہ یوں کر لیتے. آپ آئیں کسی اہل علم کے پاس آ کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ جا کے مناظرہ کریں, بات کریں, آپ کو دلائل کے ساتھ جواب دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ دلائل نہیں ہے, آپ ان کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے قرآن و حدیث ہے کیا, اور وہ جیسے متبعین ہمارے پاس ہیں الحمدللہ جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں, آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ ان کو علماء سے بدزن کر کے غلط راستہ دکھا رہے ہیں, تو آپ قیمتی مشورہ نہ دیں. تیسرا یہ ہے جی پانچواں پوائنٹ, پہلے آپ دیکھیں آگے ویڈیو سنیں پھر میں بات کرتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ ان کو غلطی لگی یا ان کی طرف غلط فتویٰ منسوخ ہو گیا, یہ بھی کہہ سکتے تھے, ان کو بھی بتا سکتے تھے. دونوں طرف کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے, بزرگوں کو بچانے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے کہ ان تک بات نہیں پہنچی یا ان کی بات ہم تک غلط پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں, جو فقہ قرآن کے خلاف فتووں کو جسٹیفائی کرے, ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے, جو قرآن کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے سامنے بخاری اور مسلم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا گا. اب دیکھیں, اب ہم مقلد ہیں تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں یہ کہ جی دیکھو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لے رہے ہیں, قرآن و حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. تو آپ ایک کام یہ کریں, پہلے یہ فتویٰ دیں, اپنی طرف سے موقف واضح کریں کہ تقلید کرنا کیا ہے, آپ کے نزدیک جرم ہے, مستحب ہے, جائز ہے اور فضیلت والا کام ہے, فرض ہے, کیا ہے. آپ موقف واضح کریں گے تو ہمیں پتہ, ہم جو آپ کے چیلے ان کو واضح کر سکیں گے کہ آپ کے جو ماننے والے, آپ کے جو جناب مرزا صاحب ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. آپ پہلے تقلید کرنے والوں کے بارے میں فتویٰ دیں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے, کیا آپ رائے رکھتے ہیں, کیا موقف رکھتے ہیں, تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ آپ کے ماننے والوں کو بتا سکیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آخری بات, قرآن و حدیث کا انکار الحمدللہ ہم نہیں کرتے. الحمدللہ ہمارا قرآن پاک کے اعتبار سے بھی سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, اور حدیث کے اعتبار سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. انکار وہ کرتے ہیں جن کا سلسلہ نہیں پہنچتا. جیسے آپ نے خود یہ کہا کہ قائد اعظم نے جو ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جھنڈا لہروایا,
اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کو تو اتنا نہیں پتا تھا کہ قرآن و حدیث کیا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مان رہے تھے. تو میرا خیال ہے قائد اعظم کو آپ مشورہ دیتے کہ بھئی ان کے علاوہ کسی اور سے جھنڈا لہروا دیتے. آپ کو کوئی بڑا موجود تھا؟ آپ یہ ثابت کر لیں. اگر بڑا کوئی موجود نہیں تھا تو آپ کی اس بات سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اس دور کے فتنے ہیں، اور فتنہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جاتا ہے. جی یہ مختصراً آپ کو ویڈیو کے ساتھ ثبوت دیے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا. تو یہ جتنے بھی پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جاہلوں کے سامنے بیٹھ کر، جی اپنے صرف جو واہ واہ کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر تو آپ واہ واہ کروا سکتے ہیں. جناب اگر آپ کو حقیقت میں آپ کو درد دل ہے تو آپ اہل علم کے پاس آئیے اور ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے مناظرہ کیجئے، تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ آپ کتنے پانی میں، آپ کو خود بھی اندازہ ہو اور آپ کے ان چیلوں کو بھی اندازہ ہو کہ آپ کتنے پانی میں ہیں.